آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب آپ سے. ایک کوٹیشن میرے سامنے آ رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. ان کا بھی کہنا ہے کہ میراث کے مسائل کو سیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. پھر ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, لہٰذا ان کے لیے دوزخ ضروری ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں تمام چیزیں کرتے ہیں, اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں, لیکن یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں ایک بڑا واضح پیغام ملتا ہے کہ یہ بھی ایک کتنا اہم مرحلہ ہے اور اس کی ڈویژن باقاعدہ طریقے سے ہی ہونی چاہیے. تو وراثت کی تقسیم کا مکمل اور جو جامع طریقہ کار اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس پر سر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب انسان فوت ہوتا ہے تو جو جائیداد چھوڑتا ہے منقولہ غیر منقولہ, اس کو اسلام میں کہتے ہیں کہ میراث, ارث یا ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے, تو وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس کے وارث جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر شرعی نقطہ نظر سے. بعض کو اصحاب الفروض کہتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے, متعین کر دیے ہیں. وہ 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 اور 2/3 اس طرح ان کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں. ان کو کہتے ہیں اصحاب الفروض کہ جن کے حصے متعین ہیں. دوسرا ہوتا ہے عصبہ, جب ان سے جو چیزیں بچ جاتی ہیں نا ان کو حصہ دینے کے بعد تو پھر وہ سارا مال سمیٹ لیتے ہیں. تو وہ دوسرے اگر یہ دونوں ہی نہ ہوں, بعض ایسی میتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے یہ دونوں وارث نہ اصحاب الفروض میں سے کوئی ہوتا ہے نہ عصبہ میں سے ہوتا ہے, تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ ذوی الرحم, جن کے ساتھ ماں کی طرف سے, نانی کی طرف سے, دادی کی طرف سے کوئی رشتہ ہمارا بنتا ہے نا ذوی الرحم, کہ وہ مادر شکم سے نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں ذوی الرحم, تو ان کو پھر وہ جاتا ہے. تو وہ 3 قسم کے یہ حصے ہوتے ہیں. جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر 4 چیزیں ہوتی ہیں اس کے مال میں سے. سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین, اس کو کفن دینا, اس کی قبر تیار کرنا, اس کو غسل دینا, جو اس کے خراجات ہیں اس میں سے دیے جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے نمبر پہ. اس کے بعد ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ویسے جو ترتیب بیان کی, پہلے وصیت کو پھر قرضے کو بیان کیا ہے, لیکن اس کی تفسیر میں امت کے اجماع ہے کہ اسلام کی جتنی تعلیمات ان کی روشنی میں پہلے دوسرے نمبر پہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا, جو اس کے اوپر قرضہ تھا لوگوں کا. تیسرے نمبر پر ہے جو اس نے وصیت کی, وہ اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے. مثلا 9 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے تو تیسرا حصہ 3 لاکھ روپے بنتا ہے. 6 لاکھ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا, لیکن 3 لاکھ کی وہ وصیت کر سکتا ہے. اس کے استحقاق رکھتا ہے کسی غریب رشتہ دار کے لیے, مستحق کے لیے, کسی رفعی کام کے لیے وہ وصیت کر, اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے. آخری پھر ہوتا ہے, چوتھا کام ہوتا ہے کہ جو اس کے وارثوں میں اس کا مال اور اس کی جائیداد تقسیم کی جاتی ہے. یہاں ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لا وصیت لوارث, جس نے وارث پہلے ہی بننا ہوتا ہے نا اپنے حصے کے مطابق جو اسلام نے مقرر کیے ہیں, اس کے لیے فوت ہونے والا وصیت نہیں کر سکتا کہ مزید حصے کی وصیت کر جائے کہ نہیں, اگر اس کا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے وراثت میں سے شرعی اعتبار سے تو اس کے بارے میں کہہ رہے اس کو 4 لاکھ روپے دے دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا, تو ہم نے تو اپنے آس پاس بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ اکثر جو اولاد اگر ہوتا ہے ایسا کہ جو ماں باپ کو ناراض کرتی ہے یا ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتی اور ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں, تو اکثر وہ اپنی اولاد میں جو کہ ایک ان کے پاس رہا ہوتا ہے اس کو اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ یا موسٹلی ان کو وہ ٹرانسفر کر جاتے ہیں. بالکل, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور اکثر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں کو میں نے نافرمانی کی وجہ سے آگ کر دیا جائیداد میں سے. یہ آگ کرنے کا ان کے پاس حق نہیں ہے شرعی اعتبار سے. دینی اعتبار سے والدین یا اولاد اپنے والدین کو آگ نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں 2 اخبارات اشتہارات سے بڑے یہ بالکل غیر شرعی حرکت ہے نا. صرف 2 چیزوں کی بنیاد پر وہ وراثت سے محروم ہو سکتا ہے, بیٹا یا بیٹی, یا ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے جس کو ہم کہتے ہیں مرتد ہو گئے, یا وہ خود قاتل بن جائے اپنے باپ کا, اپنی ماں کا. قتل اور ارتداد یہ صرف 2 چیزیں کسی کو وراثت سے محروم کر سکتی ہے. بے نماز ہونا, والدین کا نافرمان ہونا, بدتمیز ہونا, بد اخلاق ہونا, یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ اس کے گناہ ہیں, اس کی غلطیاں ہیں, اس کی کوتاہیاں ہیں, وہ برکت سے محروم ہے. لیکن وراثت سے جو اس کا حق ہے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا, یہ ان 2 چیزوں کے علاوہ. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں وراثت سارے ڈیویژن کر دیتے ہیں. وہ اگر زندگی میں کرے تو اس کو وراثت نہیں کہتے. وراثت کے لیے شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی وراثت وہ فوت ہو. یہ اسلام میں شریعت میں شرط, اس میں ایک فرق ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے انسان اپنی جائیداد کو,
اپنی پراپرٹی کو اپنے پیسے کو زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن پھر اس میں فرق یہ ہوگا کہ فوت ہونے کے بعد اگر اس کی چیزیں تقسیم ہوگی نا تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو 1 لاکھ مل رہا ہے نا تو بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا. اگر وہ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو پھر بیٹی کو 1 لاکھ نہیں دے گا اور بیٹے کو 2 لاکھ نہیں دے گا. ان دونوں میں تقسیم یہ کرے گا 1.5 لاکھ بیٹے کو دے گا، 1.5 لاکھ ہی بیٹی کو دے گا. پھر برابر مساوی ہوتا ہے. زندگی میں تقسیم کیا جائے تو پھر وہاں پر اپنی اولاد کے درمیان برابری کرنا، مساوات کا خیال رکھنا، یہ اسلام نے اس کی شرط لگائی ہے. تو اس لیے جو زندگی میں اس کو وراثت پھر نہیں کہتے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ کہتے ہیں، اس کو تحفہ کہتے ہیں. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. کوئی چیز دیں تو آپ گفٹ کے نام پہ دیں گے اور اولاد میں برابری کی بنیاد پہ دیں گے. شاہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور ہم لوگ یتیم بچوں کی بات کر لیتے ہیں. کسی گھر میں اگر یتیم بچے موجود ہیں تو ان کا کتنا حق بنتا ہے باپ یا دادا کی جائیداد میں سے، اور فیملی بھی بڑی ہے. آپ نے خواتین کی بات کی، ابھی یتیم بچوں کی بات کی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کے حکام نازل فرمایا نا، اس کا سبب یتیم بچیاں بنی. غزوہ احد میں ان کے والد گرامی صحابی رسول شہید ہوئے تو دستور جو اس کا عرب میں رویہ تھا، جو ان کے چاچا تایا تھے انہوں نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا. کہا کہ یہ تو یتیم بچیاں ہیں، کل انہوں کہیں اور جا کے ان کی شادی وغیرہ ہو جائے گی تو ان کا تو کیا، یہ تو ہمارا خاندانی سسٹم ہے، ہمارا خاندانی وراثت کا معاملہ. تو انہوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. تو اس شہید کی جو بیوہ تھی نا، یہ یتیم بچیوں کی ماں، وہ روتی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی کہ دیکھیے میرا خامد آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا. اب اس کی یتیم بچیاں، ان کی جو والد کی جائیداد تھی وہ ساری ان کے چچا تایا نے لے لی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ یتیم بچیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے وراثت کے حکام اور مسائل نازل فرما دیے اور ان کی جائیداد کس طرح تقسیم. اور پھر یہاں پہ جو بنیاد بنایا وہ بھی عورت کو بنایا. فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو بیٹے کو کیا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کے برابر. یعنی بیٹیوں کا جو حصہ ہے نا، اللہ نے اس کو کسوٹی بنایا، اس کو معیار بنایا، اس کو معیار بنا کر جو اس کے بیٹے ہیں ان کی وراثت اللہ نے بیان فرمایا. جہاں تک تعلق ہے باپ کی وراثت کا، تو یتیم بچے اسی باپ کے ہیں تو وہ تو وارث بنتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث نہیں بنتے. ان کے ہوتے ہوئے جو نیچے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کو علم وراثت میں کہتے ہیں حاجب اور محجوب. حاجب کہتے ہیں اس وارث کو کہ جو محروم کر دیتا ہے دوسرے وارث کو کہ اس کا رشتہ دور کا ہے، اور محجوب اس کو کہتے ہیں جو محروم ہو گیا. مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہوا، اب اس کا بھائی بھی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، تو کس کو وراثت ملے گی؟ اس کے بیٹے کو ملے گی، اس کے بھائی کو نہیں ملے گی. اب بیٹا اس علم وراثت کی اصطلاح کے مطابق حاجب ہو گیا، اس نے محروم کر دیا، اور بھائی اس کا محجوب ہو گیا. تو یہ ہے. لیکن ایک صورت یہ ہے جس کی بڑا شور و غوغا کسی دور میں رہا، اب بھی لوگ اٹھاتے ہیں اسلام کے بارے میں اعتراض، کہ اگر ایک بندہ فوت ہوا، اس کے وارثوں میں اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا پوتا ہے دوسرے بیٹے کا، دوسرا اس کا ایک بیٹا تھا جو پہلے اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب اس کا جو یتیم بیٹا آگے اس کا یتیم پوتا ہے، اب ان دونوں میں تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس میں اختلاف ہے. اس میں وضاحت ہے تھوڑی سی کہ بیٹا جو ہے چونکہ وہ قریب کا رشتہ ہے، پوتا بالواسطہ رشتہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس دادا کا وارث بن رہا ہے. لیکن چونکہ قریب کا رشتہ جب موجود ہے تو دور کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی. یتیم پوتے کو دادا کی وراثت نہیں ملتی. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں اصل میں اللہ نے ایک حکمت رکھی تھی. وہ یہ تھی، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، کہ میت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی وصیت کے تیسرے حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے. چونکہ یہ یتیم تھا، کمزور تھا، اس کی حق تلفی ہونے کا خدشہ تھا، تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ میت کو متعین کرے، اپنی زندگی میں تیسرا حصہ دے جائے. شاہ صاحب ریحانہ نے کال کی ہے کراچی سے، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ریحانہ. ریحانہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور کوئکلی کوسچن کیجئے گا ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی جناب. ہیلو ریحانہ جی ہمارے ساتھ کال پر موجود شاید نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال ہم نے چھوڑا تھا ہماری آڈینس کے لیے ٹیز کیا تھا کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت کے نسبت ڈبل کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہر لحاظ سے ڈبل نہیں ہوتا کہ ہر حالت میں ہی مرد کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، نہیں. یہ صرف ہوتا ہے جب بہن بھائیوں کی آپس میں وہ
فوت ہوا باپ یا ماں، ان کی وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے، وگرنہ ایک حصہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ اللہ نے برابر برابر رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک انسان فوت ہوا، اس کے وارثوں میں اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اب اس کا جو باپ ہے نا، اس کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اس کی ماں کو بھی 1/6 حصہ ملے گا۔ اب یہاں پہ مرد اور عورت دونوں برابر ہو گئے، ان کا حصہ ایک جیسا ہو گیا۔ اور ایک جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پہ مرد کا حصہ عورت سے بھی کم ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ حصہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک میت فوت ہوئی، ایک بندہ فوت ہوا، میت ہوا، تو اس نے وارثوں میں سے 2 چھوڑے، ایک اس کا باپ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے۔ ایک اس کا باپ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے۔ اب باپ مذکر ہے اور بیٹی عورت ہے۔ اب ان دونوں میں کیا ملے گا؟ باپ کو ملے گا 1/2 اور بیٹی کو ملے گا باپ کو ملے گا 1/6 اور بیٹی کو ملے گا 1/2۔ اچھا، یعنی اگر اس نے 6 لاکھ چھوڑے ہیں تو 3 لاکھ بیٹی کو ملیں گے، اور باپ کو 1 لاکھ ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو، عورت کو کتنا حصہ مرد سے زیادہ دے دیا۔ یہ تو صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہوا، اس نے بیٹے بھی چھوڑے، بیٹیاں بھی چھوڑی، تو اب ان میں تقسیم کیسے ہوگی؟ اب ان بیٹوں نے دوسروں کی بیٹیاں جب گھر میں لا کے بسانی ہے نا، تو خرچہ کرنا ہے، ناو نفقہ کرنا ہے ان بہنوں کے اوپر بھی، جب تک اس گھر میں ان کا اخراجات اٹھانے اس بھائی کے ذمے، تو اس لیے اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقرر کیا۔ اب وہ جس گھر میں جا رہی ہے اپنے خامد کے، وہ خامد بھی تو اپنے گھر سے 1/2 لے کے آ رہا ہے، تو یہ بیٹی کے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حصہ دیا، پھر بھی اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کو ادھر سے بھی مل رہا ہے، ادھر سے بھی مل رہا ہے۔ شاہ صاحب، ایک اور مسئلہ جو کہ بڑا کامن ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں باپ کی جائیداد، یعنی کہ ٹوٹلی باپ کی بلڈ کی ہوئی ہے، اس کا ایک گھر ہے یا ایک کاروبار ہے، مثال کے طور پر ایک دکان ہے، کچھ اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے، اور باپ کے نہ رہنے کے بعد اس کے بھائیوں کا بھی کیا حق ہوگا اس مکان پر، یا کوئی اور مکان ہے یا اس دکان پر؟ اس حوالے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس علم وراثت میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے حاجب اور محجوب کا۔ جی ابھی آپ نے ذکر کیا، وہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کی اولاد موجود ہے نا، تو بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا اس کی وراثت میں سے، چونکہ اس سے اقرب رشتہ اس کا اولاد کا وہ موجود ہے جو فرسٹ ریلیشن آپ نے بتایا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے جب تک وہ دادا کی جائیداد اگر نہ ہو، دادا کی جائیداد میں تو وارث وہ تو ہے نا جی، صرف ایک ٹھیک ہے۔ ایسا ہم نے ایسے بہت سارے دیکھے کیسز سامنے کے، بھائی اکثر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اگر باپ گزر جاتا ہے، پھر بچوں کا اور چچا تایا کا وہ جو کلیش رہتا ہے، وہ پھر کیسز چلتے رہتے ہیں۔ کچھ بتائے گا؟ نہیں، دادا کی جائیداد کا جو معاملہ ہے نا، اس میں ہے، لیکن باپ کی، لیکن اس میں ایک اور شرط ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ چچوں اور تایوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ دادا کی جائیداد میں بھتیجے اور بھتیجوں کا یہ جھگڑا یا کیس تب ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے اگر ان کا باپ دادا کی زندگی میں فوت نہ ہوا ہو، دادا کے بعد فوت ہوا ہو۔ ٹھیک، یہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر بھی بڑی مسکنسیپشن ہم نے دیکھی ہے، یہ شاہ صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے اس کو آج واضح کیا ہے۔ شاہ صاحب، کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں اس میت کو کہ جب فوت اس کی اولاد نہیں ہوتی، جس کو ہم بے اولاد کہتے ہیں نا، جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اترا نکھترا، اس طرح کی جو میت ہوتی ہے اس کو اسلام میں کلالہ کہتے ہیں، کہ جب وہ فوت ہوتا ہے اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا، تو اس کے بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، تو پھر اس میت کے وارث جب بہن بھائی بنتے ہیں تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی جو جائیداد ہے، اولاد چونکہ موجود نہیں ہے، تو اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اعتبار سے غلط ہے، مورث جس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، اس کی وفات وارث کی زندگی میں ہو تب وہ وارث بنتا ہے۔ اب یہاں تو اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے، یہ خود باپ اس کا وارث بنے گا اس کی اولاد کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اس کی اولاد اس کی وارث بنے بعد میں دادا کی۔ وہ جو دادا ہے نا، شرعی اعتبار سے فوت ہونے والے بیٹے نے اگر کوئی جائیداد چھوڑی ہے نا، تو وہ اس میں 1/6 کا حصہ دار ہے، اس کا باپ خود شرعی اعتبار سے وہ اس کا حصہ دار ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس کا یہ کہ اگر بچے وہ پوتے غریب ہیں، مستحق ہیں، وہ وصیت کر کے جائے۔ شاہ صاحب، گود لیے بچے کا بھی حق ہوگا؟ نہیں، اسلام میں سچی بات بڑے واضح اور کلیئر احکام ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے اکثر کیا لوگ کرتے ہیں، کسی کا بیٹا لے کر بیٹی لے کر وہ پالتے ہیں، پالنا، متبنہ بنانا، اڈاپٹ، یہ سب جائز ہے، لیکن ان کی ولدیت تبدیل کر دینا،
یہ بالکل حرام ہے. ادعوہم لآبائہم بے اولاد، واقصد عند بے اللہ. اولاد. بے اولاد جو ہیں اس کی جو اصل ولدیت ہے اس پہ اس کو پکاریں. اس کی ولدیت تبدیل کرنے کا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. بہت